آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں، کاروبار کا پٹھا بیٹھ گیا، کچھ اور ہو گیا، دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دعا مانگا کریں، یہ دو کام نہ چھوڑیے گا زندگی میں، دعا اور شکر۔ اور جب وہ آری سر پر پہنچی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، زکریا منہ سے نہ لاؤ، شکایت نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ ہوئی میں دنیا کو تہو بالا کر دوں گا۔ کسی بزرگ نے کہا نا کہ تمہارے شہر کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ کہا میرے شہر کے تو کتے یہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ اگر رب تعالیٰ یہ سلامتی والا نہ فرماتا تو اس ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جانی تھی۔ جلدی نہ کریں، کبھی یہ مت سوچیں کہ 2 کلپ میں سن لوں گا فیس بک کے اوپر تو انجینئر بن جاؤں گا۔ انجینئرنگ کی ڈگری نا 4 سال کی ہوتی ہے، وہ ایسے ادارے سے ہوتی ہے جو PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل سے منظور شدہ ہوتا ہے، اور اس 4 سال میں وہ بندہ یونیورسٹی جاتا ہے، صبح اٹھ کر وہاں جا کے اساتذہ سے پڑھتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، پیپر دیتا ہے، فیل ہوتا ہے، گھر میں کوئی اتار چڑھاؤ، فوتگی، فیسوں کا مسئلہ، یہ سارا کچھ کر کے نا پھر ایک ڈش پکتی ہے، اس کا نام ہے انجینئر۔ 2 کلپ دیکھ کے اپنے آپ کو علامہ فہامہ نہ سمجھیں۔ جس وقت میں ڈاکٹرز میں دین کا کام مطلب کافی ہوا دیر تک، پھر اس کے بعد میری ڈیوٹی کچھ چینج ہو گئی، تو میں وہاں جاتا تھا، ڈاکٹرز کے ساتھ جا کے ملتا تھا، بات کرتا تھا، تو مجھے وہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ جو دوائی کی پرچی ہوتی ہے نا، اندر دوائی کے اندر جو پرچی اتنی بڑی ڈلی ہوتی ہے، جس پہ چھوٹا 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 لکھا ہوتا ہے، اس کو نہ کبھی پڑھ لیجئے گا آپ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس پہ اتنے سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کبھی بھی نہیں دوائی کھائیں گے۔ میں پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہمیں پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں، یہ نہ پوچھیں ہم سے کس کو کس ایریا میں سائیڈ ایفیکٹ ہوا، کس کو کیا ہوا، وہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو اگر ہوگا تو بتا دیں گے۔ اور سائیکیٹرکلی یہ بات پروون ہے کہ جو لوگ دوائی لینے کے بعد زیادہ کھبتے ہیں نا کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ، یہ ان کو وہ ہو جاتا ہے، نہیں ہونا تھا، ہو جاتا ہے۔ ڈرگ ہے نا، ڈرگ زہر کو کہتے ہیں، یہ زہر ہوتی ہے جو دوائی ہے نا، یہ زہر ہے۔ اب وہ زہر کتنا دینا ہے، کس مقدار میں دینا ہے اور کب کب دینا ہے، یہ کامل بندہ ہی بتائے گا نا۔ تھوڑا سا زیادہ کھا لیں دوائی، آپ پیٹ واش کرائیں گے جا کے، تو جلدی نہ کریں۔ وہ آج وہاں پر بیٹھا ہے، صرف ایک نسخے کے اوپر سائن کرنے کے لیے 10 سال لگتے ہیں۔ 10 سال بعد وہ اس قابل ہوا کہ آپ اپنے کپڑے اتار کے کہتے ہیں مجھے چیر پھاڑ دو۔ تھنگس ٹیک ٹائم، پہلی بات۔ دوسری بات، آج کل کچھ جگہوں پر میں یہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اس پہ کچھ ہمیں بولنا چاہیے کہ جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے، اس میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ جی دعا کی نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے عملی اقدامات کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس جملے میں دعا کی اہمیت گھٹ رہی ہے۔ یاد رکھیے عملی اقدامات یہ اسباب ہیں اور دعا مسبب الاسباب ہے۔ عملی کام اور اسباب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی غیبی امداد موجود نہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ ہے، پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، ہر غزوہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ عملی میدان میں آنے سے پہلے نبی پاک نے دعائیں مانگی، گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، گریہ فرمایا۔ تو مت اس کو انڈرمائن کریں۔ اور ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، دعا کرنا، یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ میں بتا دوں، میں عملی اقدامات کو رد نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھیے گا، جن کے سپرد عملی اقدامات کرنا ہے نا، جن پر فرض ہے، ان پہ یہ قرض ہے اور ان سے جواب دہی ضرور ہوگی۔ لیکن ایک عام انسان تو دعا مانگے نا، آپ تو دعا کا وہ دامن نہ چھوڑیں، آپ کی ریچ میں تو یہی چیز ہے نا۔ اور یقین کیجئے دعا مانگنے والا اگر سچا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، وہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو اپنی فیملی ممبر سمجھ رہا ہے اور پھر گریہ کرتا ہے، گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ درد، یہ ہمدردی، یہ دعا اس کی بے حسی کو دور کرتا ہے، اس کے قلب کے اندر بھی رقت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ کام کر رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں
جو اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں، کاروبار کا پٹھا بیٹھ گیا، کچھ اور ہو گیا، دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہمیں تو کہیں گے، ہماری تو سمجھ لو ایک طرح سے ڈیوٹی ہے۔ آپ نے خود کبھی دوسرے کے لیے دعا کی ہے؟ اپنی بیماری کے لیے دعا کر رہے، دوسرے کی بیماری کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ اپنے کاروبار کے لیے دعا کر رہے، دوسرے کے کاروبار کے لیے دعا کی ہے؟ ارشاد عالی شان تو یہی ہے نا کہ تم سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو، اور جب جسم کو تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی حصے کو، پورا جسم مبتلا اذیت ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو پورے جسم میں آنکھ کتنی پیاری ایک آرگن ہے کہ درد کہیں بھی ہو بہتی یہی ہے۔ کتنی دعا کی آپ نے؟ یہ بڑی محرومی ہے اگر آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور کسی اور کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہسپتالوں میں بکھرے ہوئے اعضاء، ننھے ننھے بچوں کی جلی ہوئی ان شہداء کی لاشیں، پورا سٹرکچر تباہ ہوا۔ پہلے جہاں بلڈنگیں تھیں وہاں میدان ہے، گیس کے بموں سے جلایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کون مسلمان ہوگا جو دعا نہیں کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ بے حسی کی انتہا ہے اگر آپ کم از کم دعا بھی نہیں کرتے۔ دعا تو کریں۔ باتیں بہت سی ہو رہی ہیں، مجھے ثابت کریں آپ میں سے کون ہے جس نے واقعی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے قرب میں اور جو دعا کے لوازمات کہے گئے ان کو پورا کر کے ادھر کے لیے دعا مانگی ہے؟ بتائیں۔ یہ تو کر سکتے تھے نا آپ کہ کچھ اور نہ کریں۔ مجھے پرچیاں بہت آ رہی ہوتی ہیں میلاد کے اندر، بہت پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور جب میں دعا مانگتا ہوں تو آمین بھی بہت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بھی تو بھائی ہے نا، وہ آپ کی بھی تو بہنیں ہیں، اکیلے دعا مانگے ان کے لیے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، دعا مانگتے ہوئے انداز شکوے کا نہ رکھیے گا، نہ پریشر کا رکھیے گا۔ اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں، اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ انبیاء کے سر پہ آرے پھرے ہیں، انبیاء پورے پورے چیر دیے گئے ہیں، تو وہ کیا اس کی مرضی ہے، اس کی حکومت شہنشاہیت ہے، یہ ہمارا سوچنے کا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور وہ اپنے حبیب کے صدقے جو رحمت للعالمین اور رحم فرماتا ہے۔ ہماری وزڈم اس کے آگے جانے نہیں چاہیے، چھلانگے نہ مارے زیادہ۔ نتائج کیا ہیں، انجام کیا ہے، آپ کے سپر جو کام کیا آپ وہ کام کریں، اور وہ کام کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ حالات و واقعات یہی ہیں کہ آپ دعا کر سکتے ہیں گڑ گڑا کے تاکہ آپ کو وہ چیز ملے۔ تو دعا اٹس ویری امپورٹنٹ۔ یاد رکھیے دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور دعا کبھی کبھار وہ جو مانگی جائے چیز وہ مل جاتی ہے، کبھی کبھار اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، اور دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ قیامت کے لیے اٹھا دی جاتی ہیں بظاہر، اور جو دعائیں قیامت کے لیے اٹھا دی جاتی ہیں جب ان کا صلہ ملے گا بندہ پکارے گا بروز قیامت کے مالک میری کوئی دعا تو پوری نہ کرتا۔ کبھی کبھار نا مانگنے والے کا انداز وہ محبوب ہوتا ہے، اور رب فرشتوں کو فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کی مجھے آواز اچھی لگ رہی۔ اور جب کوئی مانگے وہ اپنے رب سے مانگ رہا، بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں۔ میٹرک کے پیپر ہو گئے، بچے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو ڈسکریج کر رہے ہوں، ہن وقت پہ گئے تھے آگے دعا مانگن، وائے کسی غلط کے پاس تو نہیں نہ گیا، اپنے رب کے پاس ہی آیا نا۔ ماں نے تو کبھی نہیں ٹھکرایا، بیٹا جیسا بھی نافرمان ہو آئے، ماں اتنا نواز دیتی ہے۔ دعا مانگا کریں، یہ دو کام نہ چھوڑیے گا زندگی میں، دعا اور شکر۔ دعائیں مانگے، ان کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، صالح اولاد کے لیے مانگے، اولاد ہے تو اس کی بہتری کے لیے مانگے، اپنے وطن پاکستان کے لیے مانگیں، اور ہسٹری کو دیکھیں کہاں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، جو بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ کہاں سے چلنا شروع ہوا تھا۔ آ رہا نا ذہن میں، گلف میں کون سا ملک گیا، پھر کون سا گیا، کون سا گیا، تو ادھر آتا لگ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگے۔ یاد رکھنا اہم ترین نعمت ہے آزادی، اس کا کوئی مل نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ کلام کر رہا ہوں، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں، استغفر اللہ۔ اچھا، گمراہ کا انہوں نے الزام کیوں لگایا کہ جو باپ دادا کا طریقہ ہے اس پہ تو آپ چل نہیں رہے، تو جب آپ اس پہ نہیں چل رہے تو آپ گمراہ ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔
آپ کو پاگل تک کہا گیا، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ کو پاگل کا لفظ کہا گیا، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر یہ سمجھ جائیں ان کا پاگل پن معاذ اللہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر تم اس کو مار دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ الزامات لگائے گئے، کہا گیا کہ قوم کے کمینے لوگ آپ کو مان رہے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ۔ ان سے یہ مراد تھی کہ وہ لوگ جن کے پیشے ایسے ہیں، آپ میں کوئی دولت نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، نبی ہوتا کوئی فرشتہ ہوتا آپ کیوں آئے؟ اور تیسری بات، یہ جو کمینے قسم کے لوگ آپ نے رکھے ہوئے ان کو ہٹائیں، تب ہم آپ کے پاس آ کے آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس ساری بات کا جواب اللہ کے نبی نے جو دیا قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں نے تو یہ کہا ہی نہیں میں دولت مند ہوں یا شہرت والا ہوں، میں نے تو کہا میں نبی ہوں، اور نبوت اور دولت کا کیا تعلق ہے؟ دوسری بات، جنہیں تم کہہ رہے ہو یہ اللہ ان سے راضی ہے، ان بندوں سے جو میرے پاس بیٹھے، میں تمہارے لیے ان کو دور نہیں کروں گا۔ اور پھر جب انہوں نے ہلاک ہونے کا کہہ دیا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہ صبر کیا اور خوب اچھے انداز سے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے رہے۔ یاد رکھیے گا محترم سامعین کرام، صبر بڑا ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے، صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ انبیاء کی زندگی کو پڑھیں، یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں کو اور 100 سے زیادہ صلحاء کو شہید کر دیا، اس الزام پر کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، ان کو شہید کیا، اور اس کے بعد ان کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کے در پہ ہوئے، وہ ایک اونٹ کی کھوکھلی جو ٹرنک تھی، تنا تھا، اس میں چھپ گئے، اور اوپر سے یہودی آری چلانے لگے، اور جب وہ آری سر پر پہنچی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، زکریا منہ سے نہ لاؤ، شکایت نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ ہوئی میں دنیا کو تہ و بالا کر دوں گا، اور اگر تو نے صبر کیا، شکر کیا، تو میں ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ آپ نے دانتوں تلے اپنی زبان یوں دبا لی اور پورے تنے سمیت اللہ کے نبی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ تو گرینجوئر نبی، اور آپ پر آزمائش آئی، بڑی دولت تھی، گھر تھے، بچے بہت تھے، کثیر العیال کثیر المال، اور پھر آپ کے پاس یہ بھیڑ بکری مویشی لائف سٹاک بڑا تھا، آزمائش آئی، آپ شدید بیمار ہو گئے، گھر گرا، بچے سارے فوت ہو گئے، سارے ڈھور ڈنگر بکریاں گائے سب جل گئے، ختم ہو گئے، اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ جس کا تھا اس نے لے لیا، میرا کیا تھا؟ آسان نہیں ہوتا یہ۔ میں کہتا ہوں آج اس بندے پہ مہنگائی اثر بھی نہیں کر رہی ہوتی، ہمیں میلاد کے بعد مل کے جی دعا کر دیں، دعا کر دیں، دعا تو ٹھیک ہے آپ کی خیر و برکت کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پہ شکوہ کیوں ہے؟ شکوہ کیوں آپ کی زبان پہ؟ یہ دیکھیں، فرما رہے ہیں جب تک میرے اللہ نے چاہا میرے پاس رہا، اور جب اس نے چاہا لے لیا۔ آپ کی بیوی تھی، ان کا نام رحمت تھا، رحمت، وہ آپ کی بڑی خیر گیری کیا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی، پھر آپ کے جسم پہ آبلے اور پھوڑے اگائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کو کوڑ ہو گیا تھا، معاذ اللہ لیپریسی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس سے عوام دھن کھائیں، کوڑ نہیں ہوا تھا، پھوڑے تھے، آبلے تھے، ان سے پیپ بھی بہتی تھی، اور آپ بہت زیادہ تکلیف میں رہے، اور کئی سال تک تکلیف میں رہے، اور پھر آپ فرماتے تھے اے مالک تو مہربانوں میں سب سے بڑھ کر مہربان کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، اور آپ اللہ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر ماریں، پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، کہا نہا لیں، نہائے، ساری بیماریاں دور ہو گئیں، پھر کہا 40 قدم دور جا کے پھر پاؤں ماریں، آپ نے پھر پاؤں مارا، وہاں سے بھی چشمہ آیا، بڑے میٹھے پانی کا تھا، آپ نے جب اس پانی کو استعمال کیا تو ڈھور ڈنگر اولاد اللہ نے آپ کو پھر دوبارہ عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظالموں نے آگ کا اتنا بڑا الاؤ تیار کر دیا تھا کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اور جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے، عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت اس عمر زیادہ نہیں تھی اتنی، 15-16 سال کے، گرانے لگے آگ میں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق چیخ پڑی، مالک اگر آج تیرا ابراہیم، تیرا خلیل چلا دیا گیا تو تیرا تو نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ہم اس کی مدد کریں؟ رب نے فرمایا میرا خلیل ہے، میں اس کا معبود ہوں، اگر یہ تم سے مدد مانگے تو ضرور کر دینا، منع نہیں ہے۔ اور جب آگ کے قریب آئے
ہوا کا فرشتہ آیا، حکم دیں میں اٹھا کے یہ آگ ان پہ پھینک دوں، کہا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ آیا، لاؤں ایسی اچھال جو اس آگ کو بجھا دے، کہا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پر جب بالکل آگ کے اوپر پہنچ گئے، سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض ہے؟ کہا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو کہا اپنے رب سے مانگ لیں، پھر رب سے ڈائریکٹ ہے تو رب سے مانگ لیں۔ کہا وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ بڑا کارساز ہے، وہ دیکھ رہا ہے خلیل کو۔ کتنی بڑی رضا کا مقام ہے یار، دیکھیں ذرا، اس سے کیا بڑی رضا ہوگی کہ وہ تو دیکھ رہا ہے میرے مقام کو۔ اللہ اللہ اللہ۔ کسی بزرگ نے کہا نا کہ تمہارے شہر کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ کہا میرے شہر کے تو کتے یہ کرتے ہیں۔ کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ میں تپش ختم ہو گئی، روشنی رہی، اور آگ نے رسیوں کو جلا دیا تھا۔ اور فرمایا کہ اللہ اگر رب تعالیٰ یہ سلامتی والا نہ فرماتا تو اس ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جانی تھی۔ تو قرآن پاک میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کا طریقہ۔ دیکھیے تو صحیح، جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، باپ کا سایہ نہیں تھا، آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے تھے، اور جب آپ 5 سال کے ہوئے والدہ محترمہ بھی وصال فرما گئی، 8 سال کے ہوئے اتنے اچھے دادا جنہوں نے پالا بڑا کیا وہ بھی وفات فرما گئے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال حکم ہوا اے نبی پہنچا دیجئے ان تک۔ آپ نے جب پیغام کو پہنچایا، کیسے کیسے روح فرسا واقعات ہوئے، صبر و استقامت کا پہاڑ، بلکہ پہاڑ کی مثال بھی ہم کیا دیں۔ آپ چلتے پیچھے ابو لہب چچا اور سردار، حضور دعوت دیتے، وہ پیچھے سے کہتا میرا بھتیجا ہے، جھوٹا، اس کی بات نہ ماننا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سوچئے اگر میں یہاں کے ایس ایس پی کو یا یہاں کا انسپیکٹر یہ کہہ دے کہ یہ حضرت بیٹھے ہیں، ان کو جو مرضی نقصان پہنچا دو، تو میری طرف سے تمہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان کی زندگی کا کیا رہ جائے گا بتائیں۔ اور ابو لہب سردار مکہ کہہ چکا کہ میرے بھتیجے کو جو نقصان پہنچا سکتے پہنچا دو۔ ہجرت کے 7ویں سال پورا خاندان بائیکاٹ کر دیتا۔ یہ وہی سال ہے جب چچا ابو طالب اور اتنی قریب پہلی جو ایمان لے کر آئیں اپنی زوجہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو رہا ہے۔ حضور کی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، مطلب صبر کا یہی موقع دیکھیں نا آپ۔ ایک ان میں سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا حیات رہی، باقی سارے حضور کے سامنے وصال فرما گئے۔ صبر، استقامت، نالا چھوڑ دو اپنی زبان پہ، نہ لے کر آئے کوئی شکایتیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جو بوگے وہ کاٹو گے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ You will sow what you will reap. You will reap what you will sow. یہ یاد رکھنا، یہ معاشرہ ایکو سسٹم کی طرح ہوتا ہے۔ ایکو میں نا آواز پلٹ کر آتی ہے، آپ جو معاشرے کو دیتے ہیں وہی پلٹ کر آتا ہے۔ بے حیائی دیں گے، فحاشی دیں گے، آپ کو زنا کے واقعات ملیں گے۔ یونیورسٹیز اس چیز کا گڑھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو بوگے وہی کاٹو گے، you will reap what you will sow. یہ اس دنیا کا اصول ہے۔ اگر آپ کو پھول چاہیے، پھول اگانا شروع کر دیں، آپ کو پھول ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کسی کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو ہیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے اس سے یہ بات پوچھ لے کہ یار جو بیمار تم جس وجہ سے ہو رہے ہو، وجہ چھوڑ دو گے؟ اگر وہ وجہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس کو کیا ٹھیک کریں گے؟ آپ دریا میں ڈوبے ہوئے کو بچا رہے ہیں، تھوڑا اوپر جا کے دیکھو تو صحیح وہ ڈوب کیوں رہے ہیں، اوپر سے نیچے کیوں آ رہے ہیں، وجہ تو پتہ چلے۔ کیا بویا جو کاٹ رہے ہیں؟ ایک بندہ بلاسٹ فریزر میں بند ہو گیا، بلاسٹ فریزر تھا وہ، اور ساری چھٹی ہو گئی، لوگ چلے گئے، وہ بندہ اندر بند ہے، باہر سے ہی کھلنا تھا، اور ٹھنڈ اتنی تھی کہ صبح تک اس کا رہنا کچھ نہیں تھا۔ اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا، وہ تیار ہو گیا کہ میں نے تو بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچانک چوکیدار بھاگا ہے، اس نے بلاسٹ فریزر کھول دیا۔ وہ باہر آ کے پوچھتا تجھے کیسے خیال آیا کہ میں اندر بند ہو گیا ہوں؟ کہا چھٹی ہوتی ہے، سارے کے سارے لوگ میرے سامنے سے گزر کے جاتے ہیں، تیری عادت تھی تو سلام کر کے جاتا تھا، آج سلام علیکم جب نہیں آیا، میں نے کہا وہ سلام علیکم والا کہاں گیا ہے؟
اور میں السلام علیکم والے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک آیا, شک ہوا تو میں نے کھولا, اندر تو بند تھا. تو یاد رکھیں, وٹ ایور یو ول سو یو ول ریپ. پاکستان کا بڑا مشہور کالم نگار ہیں جاوید چودھری صاحب, انہوں نے اس کے اوپر بڑا پیارا لکھا کہ جو تم بوگے وہی کاٹو گے. ہاسٹل کے اندر 200 طالب علم تھے. کوئی سپورٹس مین تھا, کھیلتا تھا کرکٹ, دوڑتا تھا. کوئی ریاضی کے ساتھ ایف ایس سی کر رہا تھا, کوئی بایولوجی کے ساتھ ایف ایس سی کر رہا تھا, کوئی آرٹس کے ساتھ ایف ایس سی کر رہا تھا, کوئی تھوڑا پڑھتا تھا, کوئی تھیتا تھا, دن رات پڑھتا تھا, کوئی تھوڑا پڑھتا تھا, تھوڑا کھیل کھل لیتا تھا. الگ ایک وہ کیس سٹڈی ہے یونیورسٹی کا ہاسٹل, سب پنیریاں لگی ہوئی ہیں, فصل اگ رہی ہے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو ناٹ انٹرسٹڈ تھے, جنہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ بس جانوروں کی طرح کا پیٹرن تھا, کھاتے تھے, پیتے تھے, موبائل یوز کرتے تھے اور یوں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. گھر سے کتابوں کا کہہ کے کچھ پیسے اینٹ لیا کرتے تھے. یوں یہ کام بڑھتا چلا جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جس نے جو بویا وہی اس نے مستقبل میں کاٹا. اور پھر وہ بات کہ یو ول ریپ مچ مور دین یو ول سو, آپ جو بوئیں گے وہ نہیں کاٹیں گے, اس سے کئی گنا کاٹیں گے. جیسے بیج بوتے ہیں اس سے ہزاروں دانے بھی نکلتے ہیں, ہزاروں ڈنٹل بھی نکلتے ہیں. جو آپ نے بیج بویا زندگی میں بار بار وہ کاٹنا پڑے گا. کس موڑ پہ کاٹنا پڑتا یہ نہیں پتا. جس نے ریاضی میں ایف ایس سی کی تھی وہ انجینئر بن گیا, جس نے بایولوجی میں ایف ایس سی کی تھی ان میں سے کئی ڈاکٹر بن گئے, ڈی فارماسسٹ بن گئے. جنہوں نے آرٹس میں ایف اے کیا تھا ان میں کئی جج بن گئے, وکیل بن گئے, مقابلے کا امتحان پاس کر لیا. اور یہ جو تھے ناٹ انٹرسٹڈ, جو بالکل پڑھائی سے آ رہی تھے, ان کا کیا بنا؟ مجرم بن گئے, گھروں میں فاقے آ گئے, کلیپس کر گئے, دیوالیہ ہو گئے, مریض ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ میں خود بڑا ہوا, جب میں ایم اے تک پہنچ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو جس نے بویا تھا وہی کاٹ رہا ہے. میں نے کسی طریقے سے اکنالج کیا, پتہ چلا کہ محنت ہی سب کچھ ہوتا ہے, محنت از امپورٹنٹ. اب محنت کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ محنت بغیر ٹیکنیک کے کرو گے تو ضائع ہو جاؤ گے. میں نے ٹیکنیک کو دیکھا, پتہ چلا ٹیکنیک وداؤٹ ٹریننگ ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محنت نمبر 2, ٹیکنیک, ٹیکنیک کے بعد ٹریننگ, تینوں چیزیں ضروری ہیں. کب میں کیا کروں؟ ٹریننگ جو ہے نا یہ لرننگ کی تیسری سٹیج ہے. لرننگ کی پہلی سٹیج کیا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے. لرننگ کی دوسری سٹیج کیا ہے؟ جو آپ کو چاہیے وہ بتایا جاتا ہے. اور ٹریننگ کیا ہے؟ جو آپ کو چاہیے وہ پتا چل گیا, اب اس پہ عمل کریں, یہ ٹریننگ ہے. آج جب انٹرنیٹ کے اوپر نیوکلیائی ہتھیار, ایٹامک ویپنز بنانے کے بھی ٹیوٹوریلز موجود ہے, ٹریننگ کیوں نہیں لے رہے؟ یاد رکھنا, ایک گدھا زیادہ محنت کر کے اچھا گدھا بن سکتا ہے. اگر اس نے گدھے سے گھوڑا بننا ہے نا, اس کو ٹریننگ چاہیے. گاڑی کے اندر فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے سیٹ صاحب بیٹھے ہیں, دونوں بیٹھے ہیں, جگہ کا فرق ٹریننگ کی وجہ سے ہے. یو مسٹ گیٹ دا ٹریننگ. جو آپ کریں گے وہی آپ بیج بوئیں گے, وہی آپ کاٹیں گے. دس از آل ڈپینڈز اپان یور مائنڈ سیٹ. آپ کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے. یاد رکھیے, دماغ ایک ہارڈ ویئر کی طرح, اس میں سافٹ ویئر جو آپ فٹ کریں گے وہ رزلٹ آئے گا. کسی نے انجینئرنگ کا سافٹ ویئر فٹ کر دیا, انجینئر کا رزلٹ آ گیا. ڈاکٹر کا سافٹ ویئر فٹ کر دیا, ڈاکٹر کا رزلٹ آ گیا. محنت کا سافٹ ویئر فٹ کر دیں, پورا وجود آپ کا محنت کرنے لگ جائے گا. اور جو بو گے وہ کاٹو گے. اس کا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک بندہ جا رہا تھا, رستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے, اس نے گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں. بچے حیران ہو گئے, 2-4 نے وعلیکم السلام کہہ دیا, باقی وہ بندہ چلا گیا. اگلے دن بھی آیا, اس نے پھر کہا السلام علیکم بچوں. اب وہ اتنے حیران نہیں ہوئے, زیادہ نے جواب بھی دیا. اب روز کا یہ معمول بن گیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ نیا بچہ کھڑا ہوا وہاں پہ, اور دوسرے بچے کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ انکل سلام کرتے ہیں. وہ گزرا, اس نے السلام علیکم کہا, وہ نئے بچے نے بھی وعلیکم السلام کہا, اور وہ ہنسنے لگ گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ گزرا, اس نے نوٹ کیا کہ بچوں نے سلام میں پہل کر دی. اس کو بڑا اچھا لگا, بچوں نے سلام میں پہل کر دی. اور کچھ دنوں کے بعد اس نے نوٹ کیا کہ صرف اس کو نہیں, ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے ہیں. اور پھر عرصہ گزر گیا, زندگی کی بہاریں گزر گئی. اس نے ایک جگہ پر جاتے ہوئے, کچھ لوگ نوجوان بیٹھے تھے, گزرا تو ان نوجوانوں میں سے کسی ایک نے السلام علیکم کہہ دیا. اس کو بڑا اچھا لگا. اس نے کہا یار آپ نے سلام میں پہل کی تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور یہ بڑی اچھی بات. کہتا حضرت آپ نے ہی سکھایا تھا یہ مجھے. وہ جب بچے تھے نا
تب میں ان بچوں میں شامل تھا. آج میں بڑا ہو گیا ہوں, میری یہ عادت بن گئی ہے, اور خاص طور پہ میں بھی بچوں